تو حضور نے فرمایا حرام ہے۔ یہی نظریں جب والدین کی طرف اٹھتی ہیں تو حج ہو رہا ہے، اور جب یہی نظریں کسی غیر محرم کی طرف اٹھتی ہیں، کسی غیر کی طرف اٹھتی ہیں، تو یہ حرام ہو رہا ہے۔ کیونکہ اس وقت ہماری نظروں سے نکلنے والی جو کرنیں ہیں نا وہ نگیٹو ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کتنی تسلی دیتے ہیں کہ نہیں ہماری نظریں پاک ہیں۔ اگر تمہاری نظریں پاک تھیں تو اللہ تعالیٰ یہ حکم حضرت عائشہ کو بھی دیتا ہے، ابو بکر کو بھی یہ حکم تھا، عمر کو بھی حکم تھا کہ اے عمر اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، اے ابو بکر اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، اے عثمان اپنی نظریں نیچی رکھنا، اے علی اپنی نظریں نیچی رکھنا۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں کوئی پاپ تھا کیا؟ ہم پارسائی کا لباس ہونے دیں، ہمارا دل صاف ہے، شیطانی وسوسہ ہے جو دلوں میں گھسا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن کے احکام کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے، قرآن ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ ہم کیوں نظریں نیچی رکھیں؟ ہماری نظریں پاک ہیں، یعنی قرآن جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کا احکام آپ پر زبردستی لادا گیا۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں بس نظریں نیچی کر لینا ہے، غیر محرم آ جائے نظریں نیچی کر لیں۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَکُم، شرم گاہوں کی حفاظت بھی کرو۔ دو چیزیں لگا کر اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے والی تمام چیزوں سے روک دیا۔ انسان کی پہلی نظر ہوتی ہے جو انسان کو زنا کی طرف لے جانے والی ہو۔ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا، کیا کسی لڑکی نے کسی خوبصورت آدمی کو دیکھ لیا، نظروں سے کام ہوا، شیطان نے تیر چلا دیا، بس دل بے چین ہو گیا۔ اب دل میں اللہ کی یاد نہیں، اس کی یاد آ رہی، آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کی محبت آپ کے دل میں کم ہو گئی، نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اللہ کی محبت کم ہو چکی ہے، اب وہ دوسرے کی محبت زیادہ ہو گئی۔ آپ نے شرک فی المحبت کر دیا، اللہ کی محبت کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے صرف مجھے چاہ، باقی محبتیں میرے بعد میں ہو، تم اللہ سے زیادہ کسی اور کو چاہنے لگے ہو، تو یہ شرک کرنے بیٹھے، یہ تو یہ گناہ ہو رہا ہے۔ آنکھوں کے زنا کے بعد جب آدمی بد نظری اور بد نگاہی کا جب شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عبادت کی حلاوت نکال دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، دل نہیں لگے گا، کوئی بھی نیکی کرے گا مزہ نہیں آئے گا، پتہ نا دل نہیں لگ رہا یار، مسجد میں جا رہے دل ہی نہیں لگ رہا۔ بنیادی وجہ ہوتی ہے، علماء کرام نے فرمایا بد نگاہی و بد نظری، کسی غیر محرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا، تسلی کرنا اور جواز بنا کے پیش کرنا، میری مجبوری، یہ مجبوری، یہ مجبوری۔ اللہ مجبوریاں جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے، اے علی، علی سے فرما رہے ہیں، تو نعوذ باللہ ان کی نگاہیں کیا غلط نہیں کیا کہ اے علی پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نگاہ معاف ہے، بس جیسے ہی کسی غیر محرم پر نظریں پڑی نظریں جھکا لو، اب پہلی نظر معاف ہے بس۔ اب وہ پہلی نظر اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ گھر تک چھوڑ کر آ رہے، یہ بھی نہ ہو، پھر وہ پہلی نظر نہیں رہتی، وہ نیت خراب ہو چکی ہے آپ کی۔ تو یہ جواز پیش نہ کریں اپنے، فوراً نظریں جھکا لے۔ شیطان آپ سے کہے گا دیکھ لے، ایک بار دیکھ لے بس، ایسے بس ہمیں دیکھنا کہ ہے کیا آخر، تو ایک بار دیکھنا دھوکے سے تو خود شیطان خود دھوکا کھا جائے گا۔ اب وہ چاہے گا دوسری بار آپ سے نظریں اٹھوائے، حضور فرما رہے ہیں اب مت اٹھانا، اب یہ آپ کا امتحان شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم مجبور تھے، آپ کو شیطان بھی سمجھا رہا ہے اٹھا، حضور کہہ رہے مت اٹھا۔ اب آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ کس کی سنتے ہو، حضور کی یا شیطان کی۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کی مانیں۔ قیامت کے اندر جو ہمارا ساتھی بن سکتا ہو ہم اس کی بات سمجھ لیں، پھر ہمارے پاس ابھی یہ عذر پیش نہیں رہے گا کہ شیطان نے بکا دیا تھا۔ ہم تو اصل میں شیطان کے ساتھ بہکنا چاہتے تھے، ہم حضور کی ماننا ہی نہیں چاہتے تھے نا، حضور نے بتایا تو تھا ہمیں، حضور بھی سمجھا رہے تھے، شیطان بھی سمجھا رہا تھا، لیکن ہم نے حضور کی نہیں مانی۔ کیوں؟ ہم ماننے نہیں چاہتے تھے، اگر ماننا چاہتے تو نہیں مانے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھتے رہیے آپ۔ ایسے وقت میں جب شیطانی کشمکش آپ ہونے لگے، شیطان سے آپ کو ٹکراؤ ہونے لگے، تو آپ اسے تماچے نہیں مار سکتے، آپ اسے اعوذ باللہ کا ورد مار سکتا ہے۔ پڑھتے رہیے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جوتے پڑے گا نکل لے گا، آپ بھی شرافت سیدھے ہو جاؤ گے، شرافت آپ کے اندر آ جائے گی، وہ جو شدت ہوگی گناہ کرنے کی وہ فوراً نارمل ہو جائے کہ نہیں یار، فرشتے آپ کے پاس آ کے تسلی دیں گے، آپ کو سمجھائیں گے، یار کچھ نہیں یار، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔
یعنی اس جب کشمکش سے آپ لڑ چکے ہوں گے اور شیطان کی بات نہیں مانیں گے تو فرشتے آپ کے پاس تسلی دینے آ جائیں گے. 2 منٹ بعد آپ کو تسلی ملنے لگے کہ یار اللہ کا شکر بچ گئے یار, اللہ کا شکر چلی گئی, بڑی امتحان کی گھڑی تھی, اللہ نے بچا لیا. تو تسلی ہو رہی ہے آپ کو, جو خوشی کا محسوس ہو رہا, یہ فرشتوں کا نزول آپ کے پاس ہے. فرشتے آپ کے پاس میں آ گئے کہ آپ نے شیطان کو بھگا دیا. اب ورنہ شیطان کی بات مانتے تو سارے شیطان آپ کو گھیر لیتے آ کے. اب فرشتے چلے جاتے, پھر آپ مزہ آتا ہے یار. اب اس کی طرف جا رہے ہیں, گلیوں میں جا رہے ہیں, جوتے کھانے جا رہے ہیں, مار کھانے جا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے, رسوا ہو رہے. یہ محبت اللہ نے اپنی مانگی کہ میرے بندے میری محبت میں مار کھا کے تو دیکھ. یہ محبت اللہ نے مانگی کہ محبت میں تڑپے جا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. یہ عشق حقیقی اللہ کو مطلوب ہے کہ بندے ایسی محبت مجھ سے کر, میرے در کا بھکاری بن جا. ابھی اعتکاف آ رہا نا, اعتکاف اس محبت کی علامت ہوتی ہے کہ تیرے در پہ پڑ گئے, ہلیں گے نہیں, تیری نظر کرم چاہیے, بس تیرا دیدار چاہیے. مولا تیرے در پر ہلیں گے نہیں, ہٹیں گے نہیں. بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے 10 دن ہو گئے, جائیں گے نہیں. جب چاند سب مکھڑا دکھا دیتا ہے, جب بندے جاتے ہیں اٹھ کے کہ میرے رب نے چاند دکھا دیا, یہ چاند کو دیکھ لیا بس سمجھ لے کہ میرا اشارہ ہو گیا, میں تجھ سے راضی ہوں, تب بندہ اٹھتا ہے. تو یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں جو نظر سے شروع ہوتے ہیں. یہ نظریں خانہ کعبہ کو دیکھ کر, ان میں کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ حضور نے کہ خانہ کعبہ کو جب پہلی نظر پڑے تو دعا مانگ لینا, قبول ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت جو جذبات اور احساسات اور جو ہماری کرنیں ہوں گی وہ اتنی خلوص اور للہیت سے نکلیں گی کہ نظر پڑتے ہی اللہ کی اتنی زبردست محبت پیدا ہوگی کہ میرا بندہ مانگ کیا مانگتا دے دی جائے گا, کہ پہلی نظر پڑتی ہوگی. تو یہ نظروں کا کھیل بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ اس کو پازیٹیو بنا لیں یا نگیٹو بنا لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نظروں کو نیچی کر کے چلا کرو. اب مردوں کو حکم دے دیا پہلے کہ پہلے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. عورت تو صرف نازک ہے, مجبور ہے, اس کے اندر شیطان سے لڑنے کی طاقت تھوڑی کم ہے, تمہارے اندر زیادہ ہے. پہلے تم ابھی نظریں نیچی کرو. کوئی اگر ننگا میں ناچتا ناچنے تو آپ نیچے دیکھ لو. ایک فوج کا واقعہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک فوج شہر پر شہر, علاقے پر علاقے فتح کرتی چلی جا رہی تھی. اب عیسائیوں کو معلوم ہوا مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے, چھوڑتی کچھ بھی نہیں, کوئی جیت نہیں سکتا ان سے. تو وہاں کے پادریوں کو جمع کیا گیا وہاں کے حکومت نے, اور پوچھا کہ کوئی مسئلے کا حل بتاؤ بھائی, کوئی تعویذ آویز ہو بتاؤ, کچھ دمم کرو, کہ ورد کروایا جائے. تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا, بس ایک کام کر لو, ایک کام کر لو, اپنے شہر کے اندر مین روڈ کے اوپر ننگی لڑکیاں کھڑی کر دو, دونوں طرف خوبصورت نوجوان لڑکیوں کا لائن لگا دو, کچھ بھی مت کرنا. یہ شہر میں آنے دینا, کچھ بھی لڑنا مت, ان سے جیت نہیں پاؤ گے آپ. بس اتنا کام کر دو کہ شہر کی دونوں طرف ننگی لڑکیاں کھڑی کر دو اور خوبصورت بنا کے سجا کے ان کو بنا دو, اور وہ ان کو دعوت دے, اور وہ جس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے کوئی بھی آدمی تو وہ لڑکی منع نہ کرے, کھڑا کر دو, ٹھیک ہے, بس ایک کوئی بھی ہو جائے جیت جائیں گے ہم لوگ. مورخین نے لکھا ہے, تاریخ کے اندر یہ واقعہ نوٹ ہے کہ مسلمانوں کو جب معلوم ہوا مسئلہ آ گیا تو ان کے کمانڈر نے حکم دیا کہ کوئی بھی اپنی نظر نیچی اونچی نہیں کرے گا. گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں, استغفر اللہ اعوذ باللہ کا ورد زبانوں پر جاری رہے, اور کوئی بھی آدمی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. سب کو اللہ اور رسول کا خوف ہونا چاہیے. یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. تم سب اسلام کے محافظ ہو, اسلام کے مجاہد ہو. تاریخ نے دیکھا کہ پوری فوج گزر گئی, ایک مجاہد نے کنکھیوں سے بھی نہ دیکھا ان کی طرف, ان کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. کس چیز کی فاتح قوم تھے, جیتے ہوئے تھے, جس کو چاہتے کنیز بنا لیتے, لیکن نہیں, ابھی یہ امتحان کی گھڑی تھی کہ ابھی نہیں. ایک ذرا سی غلطی پوری اسلامی حکومت کو تباہ برباد کر دے گی. تو مجاہدین کی شان یہ تھی, سب کچھ آفر ہے, نہیں دیکھنا نہیں, کیونکہ وہ جہاد اپنے نفس سے بھی کر چکے ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول ہے انہیں اپنے اوپر, انہیں اپنے اوپر اتنا کنٹرول تھا
کہ دنیا کی تمام نعمتیں، تمام آرام، تمام آلائشیں ان کے سامنے پڑی ہو، نظر اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ نظریں بس ایک نظر ڈال لیتا اگر کوئی مجاہد ان کے اوپر، تو اس کے ایمان کا خطرہ پڑ جاتا، پھر وہ شاید اپنے اوپر کنٹرول نہ کر پاتا اور وہ ادھر چلا جاتا، اور جب ایک جاتا تو دوسرا بچانے سے جاتا، اسی نظر ہی پڑتی، اس طرح سے پوری فوج میں افراتفری مچ جاتی اور خوب مارے جاتے مسلمان۔ وہ چاہتے یہی تھے کہ ان کا اخلاق اور ان کا کردار خراب کر دو، مسلمانوں کا کریکٹر خراب ہو جائے، پھر جیسے چاہیں گے ماریں گے۔ اور کریکٹر کی شروعات ہوتی نظروں سے، کہ آپ کا کریکٹر کیسا ہے عورتوں کے تعلق سے آپ کی نظریں بتا دیں گی، کہ ہوس کی بڑی نظریں ہیں اور نہیں ہیں تو اللہ کا حکم مان لو، فقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچے رکھو۔ اب مردوں نے اپنے اوپر جب کنٹرول کر لیا تو عورتوں سے بھی کہا جائے اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی رکھو۔ یہ نہیں مطلب منہ مت لگاؤ، آپ اگر کوئی بات کرنا بھی پڑ جائے کسی عورت سے مجبوراً، کسی غیر محرم عورت سے، کسی لڑکی سے مجبوراً بات کرنا پڑ جائے تو نظریں نیچی رہنا چاہیے، نظر اٹھنا نہیں چاہیے۔ نظر اٹھی اور آپ گئے، نظر نہیں اٹھنا چاہیے، جو بات ہو نارمل بات کرو، نکل لو۔ اور اگر کسی عورت کو کسی مرد سے مجبوراً بات کرنا پڑ جائے تو بھی نظریں نیچی رہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں ہوں گی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پورے کام ہو گئے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا پڑاؤ ہے زنا کی طرف۔ اب جب اس کے بعد میں بات چیت، جب آنکھیں مل جاتی ہیں، دل بھی مل گیا، اور جب دل مل جاتا ہے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کا بھی اس کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی غیر محرم سے جب باتیں ہوں تو اتنی زبردست تیکھی باتیں کرو آپ کہ آدمی کا موڈ خراب ہو جائے، کہاں گئے تھے یار۔ مثلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب کہیں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہونا۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، اور جب وہاں سے کوئی آواز نہ آئے، یہ کہا جائے واپس جاؤ، واپس چلے جانا، گیٹ پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو، اور اگر اجازت نہ ملی وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا،